پھر بڑی دلچسپ گل وہی لبید بن ربیعہ جنہوں نے دیوار کعبہ تے سورہ کوثر شریف رکھی دیکھی سی نا، پھر جدو مسلمان ہوئے ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نا حضرت لبید بن ربیعہ کو بلایا۔ عرب کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے لبید بن ربیعہ کا، فصاحت و بلاغت کے اندر ہے، بڑا نام ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب بلایا کہ آپ فرمان لگے کہ اے لبید بن ربیعہ اس طرح کر کہ فَأَعْجَبَ عُمَرَ قَوْلُهُ وَقَانَ عَطَابُهُ الْفَيْنَ فَزَادَهُ 500۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے کہ اے لبید بن ربیعہ آج میرا دل کرتا ہے کہ تیرے کلام وہ اللہ یہ بڑے جڑا ہے مقابلے کے اندر تیرا کلام فسٹ آنا ہوگا سی، آج عمر کا دل کرتا ہے ذرا اپنا کوئی کلام تے سنا، اپنا تو شاعر ہے اور ضرب المثل شاعر ہے، بڑا فصیح و بلیغ شاعر ہے، پورا عرب تیری شاعری تے تیری فصاحت و بلاغت نے مان کرتا ہے۔ جب حضرت عمر نے ایک گل کی تھی نا کہ آؤ مسلمان بھائیو جذبہ کر دیں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لبید بن ربیعہ میں گل کی تھی، اے لبید بن ربیعہ میں نے اپنا کوئی کلام تے سنا۔ لبید بن ربیعہ نے کی کیتا ہے فقرأ سورۃ البقرہ۔ جناب سیدنا لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت شروع کر دی ہے۔ چلو سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ شریف پڑھنا شروع کر دی ہے، سورہ بقرہ شریف مکمل ہو گئی ہے۔ پھر جناب فاروق اعظم نے سوال کیتا ہے انما انتو عن شعرکا، اے لبید بن ربیعہ میں نے تیرو گیا سی تو کوئی اپنا لکھیا ہویا کلام سنا۔ حضرت لبید بن ربیعہ عرض کرتے رہے ما کنت لأقول بیتا من شبی الشعر بعد عز علمنی اللہ البقرہ وآل عمران۔ حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب فاروق اعظم کے سامنے عرض کیتا ہے اے امیر المومنین
چاشنی ہے کہ اے امیر المومنین رب کعبہ دی قسم میں ہن اپنا لکھیا ہویا کلام بھی چنگانی لگنا ہے میں اپنا لکھیا ہویا بھی چنگانی لگنا ہے کیونکہ جن نے قرآن دے پڑھے آئے لبیب نبیہ یقین کہی کہتے ہونگے اے عمر ہن میں کنے اپنا کلام پڑھ سکنا ہوا جدو قرآن کھولنا ہوا قرآن کے اندر میں پڑھنا ہوا رب العالمین نے ارشاد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم سبحان اللہ اے امیر المؤمنین میں جدو قرآن کھولنا ہوا کہ رب العالمین فرما رہی ہے اے محبوب پسند رب العالمین واسطے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے کتنے اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے اے معذاب دے قاتل والے محبوب اصل دنوں اول کائنات دے اندر حریص بنا کے بھیجا ہے اور رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا ہے اے امیر المومنین جدوں میں قرآن کھولنا ہوا قرآن کے اندر میں پڑھنا ہوا رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ذکرک اے مذہب دے قاجل والے محبوب اسان تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیتا ہے تے کتنا بلند کیتا ہے اذا ذکر تو ذکر تمایا رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا جتھے میرا ذکر ہوئے میں محبوب تیرا ذکر نہ ہوئے اور ذکر میں نو اپنا بھی قبول نہیں ہے اے امیر المومنین جدو میں قرآن پڑھنا ہوا بلکہ زبان حال تیرا لبیب نبیہ یہی کے بیان کے کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا رب کعبہ دی قسم ہے بے شک
میری فصاحت اور بلاغت پورے عرب کے اندر مشہور ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے آمینہ دے رات تے نازل ہون والے قرآن کا مقابلہ کسی کا بھی کلام نہیں کر سکتا۔ کسی کا بھی کلام قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ قرآن اترا سینہ مصطفیٰ پہ، سینہ مصطفیٰ کی تاثیر ملی، پھر اس زبان جو نکلا جس زبان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما صدر منہ الا الحق، کہ اس زبان جو حق کے سوا کچھ نکل سکتا ہی نہیں ہے۔ جب میرے آقا دی زبان کی تاثیر لے کے نکلا قرآن، پھر آج بچہ 8 سال کا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے بڑے بڑے دے دل ہو کر دیتا، بڑے بڑے دے دل موم کر دیتا ہے۔ اور پھر یہی قرآن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے نزدیک آج ساری ترجیحات بدل گئی ہیں، آج ساری ترجیحات بدل گئی ہیں، ساڑے ذہناں دے عقلاں دے ترازو بدل گئے۔ ساڑے نزدیک عظمت والا وہ، شان والا وہ جڑا بڑی کوٹھی والا ہوئے، بڑی کار والا ہوئے، بڑی زمینہ والا ہوئے، ساڑے نزدیک عزت والا ہوئے۔ لیکن آؤ اللہ دے رسول دے نزدیک عزت والا پاؤں گے، تجھی بولو گے اور مسلمان بھائیوں اللہ بارگاہ دے اندر چلنے ہیں۔ میرے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ جڑی ہے بچے بچے دی زبان کے لیے حدیث مبارکہ ہے۔ آج ساری نظراں دے اندر جڑا ہے او بڑا جڑا بڑے رکھے دا مالک ہوے، جڑا بڑی کوٹھی والا ہوئے او عزت والا ہے، جڑا بڑی گڈی والا ہوئے او عزت والا ہے، جدا روبو دبدبا ہوئے او عزت والا ہے، جڑا کسے جڑا کوئی وزارت والا ہے او عزت والا ہے۔ لیکن آؤ اللہ دے رسول کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ آمینہ دلال نے ارشاد فرمایا، برداشت کی میری امت تک
قرآن پہنچ جاوے اے وہی قرآن ہے جس کو ساڈے تک پہنچان واسطے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مکہ کو چھوڑ کے مدینے ہجرت کی ہے قدم قدم تے میرے آقا نے قدم قدم تے میرے آقا نے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے لیکن مقصد کی سی قیامت تک میری آن والی امت تک قرآن پہنچ جاوے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر اندر گئے نے بدر اندر جا کے 313 لے کے 1000 کے مقابلے واسطے کھڑے ہو گئے نے کس واسطے میری قیامت تک آن والی امت تک میرا قرآن پہنچ جاوے میرے آقا احد اندر گئے نے میرے آقا کس واسطے گئے نے قیامت تک آن والی امت تک میرا قرآن پہنچ جاوے میرے آقا نے اپنے دندان مبارک کا شہید کروائے نے کس واسطے میری قیامت تک آن والی امت تک قرآن پہنچ جاوے میرے آقا نے اپنے ہونٹ مبارک زخمی کروائے نے کس واسطے میری امت تک قرآن پہنچ جائے میرے کریم آقا نے محبوب جناب امیر حمزہ دے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے نے آپ تک سینہ چڑھائے آپ تک کلیجہ چبایا گیا ہے کس واسطے قیامت تک حضور دی آن والی امت تک ایک قرآن پہنچ جاوے پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے اندر پتھر کا کچڑے اپنے دندان مبارک شہید کروا لے اپنے ہونٹ مبارک شہید کروا لے پھر مکہ کے اندر میرے کریم آقا نے سجدے کی حالت کے اندر سرکار کے کندھے مبارک کے منہ کی پوتری رکھ دیتی جاتی سی کس واسطے میرے آقا نے تکلیفاں برداشت کی دیا قیامت تک آن والی میری امت تک میرا قرآن پہنچ جائے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڑیاں مبارک جڑیاں نے سفر طیب تو جدوں واپس میرے آقا آ رہے نے پتھر مار دے نے لوگ میرے آقا دیاں ایڑیاں خون دے نال لہو لوان نے لیکن میرے آقا بددعا نہیں کرے نے بلکہ زبان دے کے ہی الفاظ نے
عظمت والا ہوئے جنہیں سینے اندر قرآن جنہیں سینے اندر ہے قرآن ہے. سرکار کے نزدیک شان والا ہوئے جنہیں سینے اندر قرآن ہے. رب کعبہ دی قسم اج بھی اگر حضور دی امت اپنا کھویا ہویا وقار عروج عزت عظمت اور حکمت چاہتی ہے آ جائے قرآن کی طرف لوٹ قرآن کی طرف لوٹ کے آ جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس ایک قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو ذلیل فرمائے گا. اللہ قوموں کو ذلیل فرمائے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. سرکار نے فرمایا کہ ایک قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج بھی دے گا, قرآن کے ذریعے قوموں کو ذلیل بھی کرے گا. آج مسلمان پس رہے کیوں؟ قرآن کا دامن چھڑ دیتا ہے. آج ایک مٹھی برابر ہے. پورے مسلمان انہیں سامنے گھٹنے دیکھ کے بیٹھے تھے. کیوں؟ قرآن چھڑ دیتا. 700 مرتبہ 700 تو زیادہ مرتبہ قرآن کے اندر نماز کا حکم آیا ہے اور نماز تو بعد 500 زیادہ آیات اللہ نے قرآن کے اندر جہاد پہ نازل فرمائی ہے. آج امت مصطفیٰ اگر ذلت کے دانے میں کھڑی ہے کہ وہی وجہ کی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج بھی دے گا. کنوں عروج ملے گا؟ حکمران صلاح الدین ایوبی ہوئے, قرآن کا حافظ ہوئے. حکمران نورالدین زنگی ہوئے, آمینہ دلال کا عاشق ہوئے. حکمران محمود غزنوی ہوئے, آمینہ دلال کا عاشق ہوئے, محب ہوئے. پھر مسلمان اتنا عروج پائے گا کہ اللہ ادھر روب اور دبدبہ اتنا رکھے گا کہ محمود غزنوی کا لشکر اگر دلی پہنچے گا دیکھو لشکر دیکھ گھوڑے جدو چلن کے تے گھوڑے اٹھے قدمہ کی تاپ دے نال اس موتی کے جڑی نسل جوئے انہاں ہندوانیاں دے حمل کے جان کے اور ایک تاریخ کا حصہ ہے. ایک تاریخ کا حصہ ہے جس نسل جو ہوتی ہے اسے نسل کی عورتوں نے سلطان محمود غزنوی کے لشکر دے جڑو ہندوستان فتح کرنے واسطے داخل ہویا سی نا لشکر, اور پیچھے حد سی حضور سلطان الہند شہنشاہ چشت خواجہ معین الدین چشتی دا, اور پھر انہوں نے پیچھے حد سی میرے آقا دا فرمایا اے معین الدین جا اپنے سریر آئے واسطے تو میری عطا ہے, تو میرا نائب ہے. جدو حکمران محمود غزنوی جیسا ہوئے پیچھے حد معین الدین چشتی اجمیری دا ہوئے اور اوتے تے نگاہ آمینہ دے لال بھی ہوئے کہ پھر لال قلعے پہ بھی اسلام کا پرچم لہرا دیتا ہے.
سبحان اللہ. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا بالآخر اس امت کو قرآن کی طرف لوٹ کے آنا پڑے گا. ساڈا بابا فرماتا سی تک جا سکتے ہو چلے جاؤ, جتھے تک بچ سکتے ہو بچ لو. بالآخر اگر دونوں پناہ ملے گی تو اسلام کے دامن کے اندر ملے گی. پناہ ملے گی تو اسلام کے دامن اندر ملے گی. اگر اسلام کو چھڑ کے غیرہ میں چاپلوسیاں کرو گے, اور ایک بزرگ جان دے رہے کہ تاریخ کے اندر, دنیا کی تاریخ کے اندر سب تو بزدل قوم جڑی ہے وہ ہندو ہے. سب تو شروع لے اور تک سب تو بزدل قوم ہندو ہے. اور وہی ہندو اگر ساڈے ملک کشمیر اسی کیے ساری شاہ رکھ کے اور وہ کٹ کے لے جائے, اسی پھر بھی زندہ رہ رہے. کیوں؟ اسی قرآن کا دامن چھڑے, اسی قرآن کا دامن چھڑ دیتا. جدو قرآن کا دامن تھاما گے اور قرآن سنو بتائے گا, اور قرآن او آیات جڑیاں 500 تو زیادہ نے جڑیاں اج نصاب جدوں نکال دتیاں گئیاں, ادھروں دہشت گردی کے نال جوڑ دتا گیا. جدوں امت کا بچہ قرآن پڑھ جائے, پڑھ کے سیکھے گا کہ حضرت خالد بن ولید دی تلوار جڑی ہے وہ میدان جہاد کس طرح چلتی سی. 35 کلو کی تلوار سی, اور آپ دونوں ہاتھوں کے اندر 2 تلواراں دے نال لڑتے سن. حضرت خالد بن ولید, اور آپ کے جسم کا ایک بالشتی حصہ بھی نہیں سی جتھے تیر, نیزے اور تلوار کا زخم نہ ہو گئے. جو قوم کا بچہ پڑھے گا کہ حضرت خالد بن ولید جس لشکر کے اندر حضرت خالد بن ولید ہونے وہ لشکر کبھی بھی ناکام نہیں لوٹا سکتا. کیوں؟ اس واسطے سرکار نے فرمایا اے خالد تو اللہ کی تلوار ہے, کہ اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا. سو آیات اگر آج اندر شامل کر دیا جان اور اس امت کے بچے کو پڑھایا جائے قرآن اس طرح کہ قرآن جتھے نماز حکم دیتا ہے اتھے یہ بھی حکم ہے. جب فلسطین کے اندر ماواں بہنوں دیاں عزتاں لٹ رہیاں ہون, پھر اسلام اتھے امن نہیں, اتھے غیرت ایمانی کا درس دیتا ہے, اتھے جہاد کا درس دیتا ہے, اتھے ایک درس دیتا ہے کہ بحر و ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے. پھر وہ درس دیتا ہے جس طرح حضرت طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائیاں سن, پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ چل اگے اگر سمندر بھی ہوئے کہ جنہاں میرے آقا کے اندر میدان بدر کے اندر جان تو پہلا حضرت صاحب بن معاذ نے جملے بولے سن لو امتنا ان نخید البحر لأخذناها. یا رسول اللہ ساڈے کو مشورہ نہ منگو, یا رسول اللہ اگر تسی حکم دیو اسی اپنے گھوڑے بھی سمندراں چ پا دیاں گے. جدو اس طرح قرآن پڑھ کے اس تے عمل کیتا جائے گا, رب
اپنا مقام پا جائے گا. کیوں؟ ایک ہاتھ کے اندر قرآن ہوئے، دوسرے ہاتھ کے اندر آمینہ دے لال دا دامن ہوئے، میدان کے اندر جائے، پھر 313 بھی ہون، تو پھر اقبال کی کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر. رات ایک قرآن جتھے ساڑھے بار اسی قرآن کو سمجھا ہے نا، کوئی مر جاوے تے انہیں 40 منٹے یا سادے تے یا کل خانی تے بس پڑھانا ہے اس واسطے، یا رمضان شریف کا مہینہ آئے تے اس مہینے کے اندر بس کبھی قرآن کھول کے دیکھ لیا. قرآن اس واسطے نہیں آیا. قرآن آیا ہے سانو زندگی اصول دسن واسطے. قرآن ایک ضابطۂ حیات دسن واسطے آیا ہے. قرآن سانو اللہ دے رسول تک پہنچان کا رستہ دسن واسطے آیا ہے. اسی رکھ لیا ہے کہ اچھا رکھا جائے نہ ہوئے. کیوں؟ تاکہ انہیں تک ہاتھ ہی نہ پہنچے کہ اسی اوقات کے صبح پڑھ سکیں. اس واسطے خدا را اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آؤ. ورنہ علامہ اقبال نے خبردار کر دیتا سی کہ کافر اپنا سرمایہ صرف اس گل تلاری ہے کہ مسلمان دے دل اندروں اس دے نبی دی محبت اور قرآن دی محبت ہے. یہ فاقہ کا جو نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دے. آج باپ کا جنازہ سامنے لیکن پتر جڑا ہے وہ سب تو پہلا حق بیٹے دا ہے. لیکن آج اسی اس پستی کا شکار ہاں کہ بیٹے کو پڑھانا تو دور کی گل ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا. تکبیراں نے اے پڑھنا ہے اے نیت ہے کوئی ہے یہ تو مجھے جنازے نہیں آتے انہاں ساڈے نال کی مقابلے کر رہے ہیں. انہاں نوں کہے انہاں دے جنازے سیدھے کرتے پے نے ہماری جو جن انہاں دا جنازے نہیں سیدھے ہوتے پے. اس واسطے اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لے کے آؤ. جب قرآن کی طرف لے کے آؤ گے پھر اعزاز کی ملے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنی اولاد کا حافظ بنایا، جڑا بندہ اس نے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنایا، پھر اب قرآن پڑھن والا اس نے قرآن پڑھا سمجھا اس نے کل قیامت کا دن ہوئے گا اوتھے دیکھنا کس وہ آ جائے جنہیں اپنے بیٹے کو کرایا، وہ آ جائے جنہیں اپنے بیٹے کو LLB کرایا سی. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے میرے آقا ایک آواز آئے گی کہ آؤ اج وہ والدین جنہاں اپنے بچیاں نو اچھی بولو یار آؤ اج او خوش نصیب جنہاں اپنے بچیاں نو قرآن کا حافظ بنایا سی، قرآن کا عالم، یا
سروں تے نورانی تاج رکھو. اچھی بولو جو ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے قرآن کرتے ہیں. اللہ فرمائے گا انہوں نے سروں تے نور رکھو. یا رسول اللہ یہ بھی دسو وہ نور کا تاج ہوئے گا کیسا ہوئے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ اتنا روشن ہوئے گا، اتنا روشن ہوئے گا کہ اگر آسمان کا سورج آ جائے ہوتی اتنی روشنی نہیں ہوئے گی جتنی اس تاج کی روشنی ہوئے گی جڑا تاج حافظ قرآن دے والدین دے سر تے رکھا ہے. کردے وہ وعدہ کسی اولاد کو قرآن کی طرف لے آؤں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ نیت ضرور کرو کہ یا اللہ اسی اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لے کے آؤں گے. رب کعبہ دی قسم ہے دنیا کا علم پڑھاؤ منع نہیں، لیکن یار کم از کم جتنا وقت دنیا واسطے اپنی اولاد کا لوا رہے ہیں کم از کم اتنا وقت تے قرآن واسطے دلوائیے گا. دلوائیے نا. پھر ایک قرآن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سورۃ ایک پڑھتا رہے انہوں اپنی ورد کے اندر شامل کر لوے. ایک تے سورۃ ملک کی برکت دے نال اس بندے دا خاتمہ. دوسرا اللہ انہوں ایک شرف عطا فرمائے گا کہ وہ اپنی قبر اندر بھی سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے گا. سارے اعزاز چھڑ جان گے لیکن قرآن قبر اندر بھی کام آئے گا. یعنی سب تو اہم گل ہے کہ اندر ایک یہ بھی کمزوری ہے کہ چلو جی اسی قرآن ہی پڑھانا ہے یہ تو دل کریے پڑھا لیں گے. آج بڑے لوگوں تو سنو ہے گا نا جی قرآن ہی پڑھانا ہے نا اولاد کو تے جنہیں کو مرضی پڑھا لئیے. سنو قرآن جڑا ہے وہ ہر ایرے غیرے نتھو غیرے گڑو نہیں پڑھنا. امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ تعبیر الرؤیا دے امام مسلم شریف کے مقدمے کے اندر ایک موجود ہے. ٹھیک فرما دے رہے ان ھذا العلم دین فانظروا من تأخذون قوم. ایک دین کا علم ہے. سب تو پہلے یہ دیکھو تسی اپنا دین لے کس تو رہے ہو. سب تو پہلے یہ دیکھو قرآن پڑھتا ہے لیکن کس طرح کہ قرآن کسی چیز کا علم نہیں. قرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کے دیوار کے پچھو نہیں جانتے. قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. جن اگر ایسے بندے کو قرآن پڑھایا تو پھر ایمان بھی جائے گا. یہ میں نے کل کر رہا افضل تابعین بچوں
کیوں نہ امام ابن سیرین آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائے اور اگر وہ دی قبر منور ہو جائے اللہ وہ دی بخشش فرما دے گی. اور ایک حدیث ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الْمُعَلِّمَ إِذْ قَالَ لِلصَّبِيِّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فوت ہو گیا. جدوں وہ قبر کے اندر گیا کہ اچانک کچھ دنوں تو بعد نہ انہی قبر منور ہو گئی. جدوں قبر روشن اور منور ہوئی نا کہ انہیں پوچھا یا اللہ میری قبر پہلے دن اندھیری سی یہ روشن تے منور اور مسلمان بھائی جس وقت اس بندے نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال کیتا ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے جس وقت تیرا پیٹ کے اندر تیرا بچہ سی وہ بچہ جڑا جدوں پیدا ہویا ہے اج وہ کتنے سال کا ہو گیا ہے اج قاری صاحب نے کول گیا ہے اور قاری صاحب نے پڑھایا بیٹا پڑھ بسم اللہ قرآن تو پہلے قاری صاحب نے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک طرف اس نے قرآن شروع کیتا ہے اگر قرآن پڑھن تو پہلے بسم اللہ پڑھائی بسم اللہ کے رب نے پڑھیا ہے اے رب العالمین تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے اے میرے بندے میں اپنے رحمان اور اپنی شانی رحیمی کی طرف دیکھا یا تیرے گناہ دیکھا تیرے بچے نے تیرا چھوٹا جیا ہے انہیں میرے رحمان بھی مریا ہے میرے رحیم بھی مریا ہے اے میرے بندے انہیں بسم اللہ کی برکت دے نال میں تیری بخشش فرما دی ہے انہیں بسم اللہ پڑھی ہے میں تیری بخشش فرما دی ہے انہیں بسم اللہ پڑھی ہے میں تیری بخشش فرما دی ہے یہ سانو ساری شانہ کتوں ملیاں نے میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در تو ملیاں نے اگر قرآن ملا ہے وہ بھی حضور دے در تو ملا ہے اگر رحمان ملا ہے وہ بھی حضور دے در تو ملیا ہے اسے بات ایسی کہنے آقا صدا وسیلہ ربے
دعوانا الحمدللہ.